نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ حافظ قرآن سے فرمائے گا اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھتا جا، ورتل اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، فإن منزلتک اور جو تیرا مقام ہے، تیری آخری منزل ہے، عند آخری آیت تقرؤها جو تو آخری آیت تلاوت کرے گا وہی تیرا مقام ہوگا۔ تو 6666 کم و بیش آیات قرآن حکیم کی ہیں، اور اتنے جو ہے درجے، اتنی منزلیں حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ دنیا میں اگر کسی آدمی کے پاس ایک منزلہ مکان ہو تو وہ بھی خوشی سے نہیں سماتا، اور جس کے پاس کوئی 3-4 منزلہ مکان بنا ہوا ہو، کوئی پلازا ہو 10 منزلہ، تو اس کے تو مزے ہو جاتے ہیں۔ تو حافظ قرآن کے کتنے مزے ہوں گے جس کے پاس اتنی منزلیں ہوں گی، ہاں جی، اور ہر منزل میں اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں عطا کرے گا، ایک ایک بیوی تو مل ہی جائے گی نا، ہاں جی، تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست ہیں آفتاب اقبال، ان کا یہ دوسرا بچہ ہے علی حسن، پہلے سدیس ان کے بیٹے نے قرآن حکیم شروع کیا ہے، اب ان دونوں بھائیوں کا مقابلہ شروع ہوگا۔ تو میں نے سدیس سے کہا تھا کہ علی تیرے سے آگے نکل جائے گا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ محنت کر کے آگے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ اس کے کچھ مہینے پہلے حفظ شروع ہوا ہے اور اس نے ماشاءاللہ ناظرہ کافی اچھا کر لیا ہے، اب اس کا حفظ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ والدین کے لیے بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، دنیا کے سورج سے اس کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، تو وہ کتنا بڑا پروٹوکول اور اعزاز ملے گا، لوگ حیران ہوں گے میدان محشر میں کہ یہ کون آدمی آ گیا جس کو اتنا بڑا انعام و اکرام عزت مل رہی ہے، اس نے کیا کام کیا؟ تو بتایا جائے گا کہ اس کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا تھا۔ اس وقت لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم بھی اپنا ایک ایک بیٹا قرآن کا حافظ بنا لیتے تو ہمیں یہ پروٹوکول ملتا۔ تو ماشاءاللہ آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے والدین، ان کو اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے، قرآن کی برکت سے یہ نور تاج حفظ القرآن کی برکت سے پہنائے گا، روشن اور منور ہوگا، جو پوری کائنات کو روشنی دینے والا سورج اس سے کم تر ہے تو وہ کتنا اعلیٰ اور برتر ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ادارہ تعلیمات شریعہ میں قرآن حکیم کی یہ کلاسیں الحمدللہ ناظرہ کی، حفظ کی، تجوید کی، ترجمۃ القرآن کی، اسپیشلی بڑے لوگوں کے لیے عشاء کی نماز کے ساتھ چل رہی ہیں۔ تو یہ جس کلاس میں ہم حصہ لیں گے یہ کار خیر ہوگا، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ علی حسن جو ہے اب انشاءاللہ شروع کرے گا، اس کے دادا جان ان کو بڑا شوق ہے بچوں کے قرآن حکیم کے حافظ ہونے کا، انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے بڑے پرانے دوستوں میں سے مسجد عائشہ کے نمازیوں میں سے بھی ہیں اور بڑی محبت رکھتے ہیں میرے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے، ان کا سایہ ان پر قائم رہے، سلامتی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ فوج سے ریٹائر ہیں اقبال صاحب، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قائم رکھے، سلامتی کے ساتھ قائم رکھے، اور انہیں یہ بچوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ اور جتنے طلباء یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو، ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے۔ جتنے دوست ہمارے اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دامے درہم سخنے، یہ ان سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، ہماری والدہ صاحبہ، ہمارے بھائی حضرت مولانا قاضی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ جو جگہ ہے انہوں نے خریدی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو اس کا بھی اصال ثواب کرے۔ اور بھائی آفتاب، ان کے خاندان کے جتنے لوگ نانے علی، دادے علی، سسرالی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں میں جو لوگ چلے گئے ان کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اب ہم اس کو افتتاح کراتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی برکت سے ایک دن آئے گا کہ یہ آپ کے سامنے پھر بیٹھا ہوگا کہ آج اس کا قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ بچے جن کا شروع ہوا تھا
کسی کے 10 پارے ہو گئے، کسی کے 15 ہو گئے، 17 ہو گئے، الحمدللہ یہ سال بھر میں انہوں نے پڑھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، قرآن ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہو، قرآن ہماری نجات کا ذریعہ ہو، قرآن ہمارا سفارشی ہو، قرآن ہمارے لیے نور اور ہدایت ہو۔ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں، نسلوں میں، بچوں میں، بچیوں میں، ہمارے علاقے میں برکتیں، سعادتیں ان کا نزول ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھو بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس، ملک الناس، ملك الناس، الہ الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم. آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اس بچے نے قرآن حکیم حفظ کرنا شروع کیا ہے، اے اللہ اس کے لیے آسان فرما، اے اللہ اس کے دل و دماغ میں اللہ اس کو بٹھا دے، اے اللہ اس کے لیے پڑھنا آسان فرما دے، اے اللہ اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا آسان فرما دے۔ ہمارے ادارے میں جتنے بچے قرآن حکیم حفظ کر رہے ہیں اللہ ان سب کی زبانوں پر قرآن جاری فرما دے، قرآن ان کو اللہ یاد کرنا، یاد رکھنا آسان فرما دے، قرآن پر عمل آسان فرما دے۔ اے اللہ جتنے دوست ترجمۃ القرآن کی کلاس میں آتے ہیں ان کو قرآن کی برکت نصیب فرما، جتنے بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم، اے اللہ ان کو ناظرہ قرآن نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ، الفت، محبت نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے سے محبت عطا فرما، اے اللہ اس کو ہمارا سفارشی بنا دے، اے اللہ اس کو ہمارا مونس اور دوست بنا دے، اے اللہ اس کی برکتیں ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے نسلوں میں قائم فرما دے، اے اللہ پورے ملک میں اس کی برکتیں اے اللہ قائم و دائم فرما دے۔ قرآن حکیم کے قانون کا غلبہ ہمیں نصیب فرما، اس کے لیے ہمیں سعی کی، محنت کی، جد و جہد کی توفیق نصیب فرما۔ آج پوری دنیا میں اے اللہ قرآن سب سے زیادہ مظلوم کتاب بن گئی ہے، اے اللہ یہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہیں اس کے باوجود قرآن مظلوم ہے، اس کو کھولنے والے کوئی نہیں، اس کو پڑھنے والے کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں اس کو کھولنے والا بنا دے، اے اللہ اس کو پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس کا قانون قائم کرنے والا بنا دے، اے اللہ میں قبول فرما لے، اے اللہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن حکیم اے اللہ یہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت کا، سعادت کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے اعزاء، قارب، احباب، رشتہ دار، والدین، ہمارے متعلقین، محبین، نمازی اور ہمارے اس ادارے کے ساتھ معاونین، اے اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیریں، برکتیں، سعادتیں جمع فرما، سب کو نیک اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، سب کو شریعت کا تابع دار بنا۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ غیب کے خزانوں سے اے اللہ جملہ امور میں تکفل کی صورت نصیب فرما، مدد و نصرت فرما الہ العالمین۔ دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری التجائیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔